10, 15, 20 سال سے ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں اور کافی عرصہ ان کے ساتھ رہا ہوں. کبھی میں نے ان کو غصے میں نہیں دیکھا, کبھی میں نے ان کو کسی کے ساتھ جو ہے سختی سے بات کرتے نہیں دیکھا, اور ہمیشہ ایک جو ہے نرم مزاج اور پیار اور محبت سے سمجھانے والے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ حضرت مولانا قاری اسماعیل صاحب موجود ہیں. آپ مندوری ٹاؤن کے جو شروع کے جو فضلاء ہیں ان میں سے شامل ہیں. حضرت ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں, شروع کے شاگردوں میں سے ہیں, اور ہمارے اکابرین میں سے ہیں, بزرگوں میں سے ہیں شیفیلڈ سے. تو ان کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قاری صاحب آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ. بہت شکریہ قاری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور میں آپ سے اظہار افسوس کرتا ہوں حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب کی وفات کا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. تو حضرت آپ تو اولین شاگردوں میں سے ہیں, کچھ ان کے بارے میں, ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی اصل میں آج صبح آپ نے فون کیا تھا, میں یونیورسٹی میں تھا, مجھے ابھی اطلاع نہیں ملی تھی. جی جب آپ کا فون رنگ ہوا تو میں پہلے تو معافی چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میں اتنا مصروف ہوا کہ میں آپ کا واپس فون کال کرنا ہی بھول گیا. تو ابھی میں نے جب فون کال کیا تو وہ نہیں ملا. اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی عطا کی تھی کہ میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمت کی, اور حضرت ڈاکٹر صاحب کو اپنی جوانی کی حالت میں دیکھا. ماشاءاللہ. یعنی ان کے وہ ایام جب وہ سعودیہ سے واپس آئے تو انہوں نے 2-3 سال تک میں پڑھایا, پھر تقریباً 72 میں واپس مصر چلے گئے, اور پھر اس کے بعد واپس آئے. پھر ان کا وہ دور دیکھا. ڈاکٹر صاحب کے اندر یعنی دنیا کے عظیم یونیورسٹیوں میں پڑھا اور دنیا کے بڑے بڑے کانفرنسوں میں شرکت کی, لیکن ایک ذرہ بال کے برابر بھی کسی سے متاثر نہیں ہوئے. اور عرب دنیا میں تو ان کا نام جانا پہچانا تھا, اور سارے لوگ, سارے علماء عرب ان کو جانتے تھے. اس کے بعد اور جگہ جگہ ان کی شرکت ہوتی تھی, لیکن اپنی سنت کی سختی کے ساتھ اقتداء, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا وضع قطع, اور اپنی اپنی جو خاص جو حضرت ڈاکٹر صاحب کی کراکلی ہوتی تھی. یہی میں کئی عرب ممالک میں کئی جگہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہا ہوں, ہمیشہ اسی لباس میں رہتے تھے, بڑے بڑے کانفرنسوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے, تو تبھی اسی لباس میں پہنتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تقریباً یہ 10, 15, 20 سال سے ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں اور کافی عرصہ ان کے ساتھ رہا ہوں. کبھی میں نے ان کو غصے میں نہیں دیکھا, کبھی میں نے ان کو کسی کے ساتھ جو ہے سختی سے بات کرتے نہیں دیکھا, اور ہمیشہ ایک جو ہے نرم مزاج اور پیار اور محبت سے سمجھانے والے. اور اگر کوئی بہت سخت شدید بات بھی ہوتی تو زیادہ سے زیادہ غصہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی آپ ایسا نہیں, لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں. مجھے ایک دن دیکھا کہ میں ٹیلی فون پر کسی مولوی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ سختی سے بات کر رہا ہوں, تو جب میں نے فون بند کیا تو مجھے بلایا, میں دوسرے طرف مجھے کہا کہ آپ نے کیوں ایسی بات کی, آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اس طریقے سے لوگ بات نہیں کرتے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب کا ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا تھا, اور وہ ہمیں سمجھاتے تھے شروع سے کہ ایسا کرتے ہیں, ایسا نہیں کرتے. اور ایک بات یہ تھی کہ جب جو ہے کوئی دعائیں ہوتی تھیں, حدیث کی دعائیں, تو وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ حدیث میں نے فلاں سے سنی تھی, انہوں نے فلاں سے سنی, اور یہ دعا یعنی اتصال کے ساتھ. اور عمل جو ہے ڈاکٹر صاحب کا بڑا عجیب تھا, اور ہر چیز کا ایک نظم ہوتا تھا, ہر چیز کا ایک وقت اور وقت کی پابندی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تقریروں میں کبھی بالکل سیدھی سادھی بات ہوتی تھی, لیکن اس کا اثر جو ہے اتنا زیادہ ہوتا تھا, کیونکہ عمل
کا جو ہے اثر ہوتا ہے، صرف زبان کے ساتھ بات چیت کا عمل وہ اثر تو نہیں ہوتا۔ اور عرب ممالک میں ان کی بات بڑی غور سے سنی جاتی تھی۔ آپ عربی کے ادیب بھی تھے، استاد بھی تھے، اور دوسرا یہ کہ خصوصی طور پر ہمیشہ گھر میں اچھے معاملات کا یہ کہتے تھے، اور گھروں میں جو ہے سلیقے کے ساتھ رہنے کا، بچوں کی تربیت کا، اور بچوں سے اتنے پیار کرتے تھے کہ جیب میں ہمیشہ جو ہے یا ٹافیاں ہوتی تھی یا جو ہے چینج کے پیسے ہوتے تھے، تو جہاں کہیں بچے آئے تو بچوں کو ایک ایک دو دو دینا شروع کیا۔ اور دوسرے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی سب سے بڑی تحادو تحابو والی عادت جو ہے، یہ اتنی عام میں نے دیکھی کہ کہیں بھی خالی ہاتھ نہیں گئے، کہیں بھی میں ان کو لے کے گیا علماء کے پاس یا کسی جگہ بھی، تو اب آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بچوں کو کچھ دے رہے ہیں، اور بچے بھی دیکھ کر کے نا حضرت ڈاکٹر صاحب کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے تھے۔ جی بالکل، کہ بھائی کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اور یہاں جب آتے تھے تو حضرت کی خاص چیز تھی ایک جو ہے عطر گلاب جو ہے، وہ ایک خالص عطر گلاب وہ لے کر کے آتے تھے اور ہر عالم کو ایک ہدیہ دیتے تھے۔ بالکل۔ اچھا، حضرت ڈاکٹر صاحب کا ایک خاص قسم کا جبہ ہوتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ جی بالکل، کریم کلر کا۔ میں چونکہ جبہ پہنتا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ اپنا جبہ جو ہے بدل لیں، اس طرح سے پہنے۔ بالکل۔ تو میں نے کہا حضرت میرے پاس، میں نے ویسے ہی یعنی تبرکن وہ ان سے جبہ لینے کے لیے میں نے کہا کہ حضرت میرے پاس تو اس طرح کا اگزامپل نہیں ہے کہ یعنی میں نمونے کے طور پر درزی کے پاس کہا میں اپنا دے دیتا ہوں، یہ تم لے لو ہدیہ میری طرف سے، میں نے ابھی تک اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت قاری صاحب، اللہ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے سائے کو ہم پہ قائم و دائم رکھے، اور ماشاءاللہ آپ کی جو گفتگو دل چاہ رہا ہے سنتے رہیں۔ ہمارے ناظرین بھی جن کا تعارف نہیں ہے ڈاکٹر صاحب سے، وہ بھی آج متعارف ہو گئے۔ تو قاری صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بھی اور آپ کے ٹائم کا بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو ہمارے پہ قائم دائم رکھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، یہ حضرت مولانا قاری اسماعیل صاحب تھے شیفیلڈ سے، ہمارے بزرگ ہیں، اکابرین میں سے ہیں۔ وہ قاری صاحب کی ایک بات میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب چاند کا مسئلہ کھڑا ہوا تو قاری صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ عبدالوہاب، ابھی آپ تو ینگ ہو، آپ نئے یہاں پہ آئے ہو، تو یہ جو چاند کا مسئلہ ہے نا، اس مسئلے کے اندر بس جماعت کے ساتھ رہو، اور جو مکہ مدینہ کی رویت ہے اس رویت کے ساتھ رہو، باقی یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں نے ان کی اس بات پر عمل کیا، ان کی نصیحت پہ۔ تو بہت ہی شفیق انسان ہے قاری صاحب بھی، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ آج مختلف علماء ہوں گے اس پروگرام کے اندر، جو حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔